اب دوسری طرف آتے ہیں, والدین کو ہم نے بتا دیا 100% سچ, رشتہ داروں کو کیسے کریں؟ ایک دم سے ایک XYZ بندہ آ کے کہے گا بیٹا وہ کون سے سیمسٹر تک پہنچ گئے, آپ کہیں گے جی ہمارے سیمسٹر نہیں ہوتے, ہمارے پیپرز ہوتے ہیں. اچھا پھر بہت سارے پیپر پاس کر لیے ہوں گے میرے بچے نے. اتنا مسکراہٹ چہرے پہ ہوگی, اتنی معصومیت سے پوچھ رہا ہوگا, اور اندر کھاتے ڈیٹا کلیکٹ کرنے آیا ہوگا کہ ذرا ایسے ڈیٹا کلیکٹ کریں. پھر کسی اور محفل میں بیٹھ کے کہیں گے جی وہ فلانا والوں کا لڑکا تو اس طرح سے ہے, فلانا والوں کی جو بچی ہے اس کے تو اتنے پیپر پاس ہوئے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے ضرور اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ لائف میں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ واقعی ہی کامیاب بھی ہوں. ان سب کو آپ کی ناکامی پہ بہت اچھی سیلیبریشن کرنی ہے, دبے الفاظ میں آ کے آپ کو ضرور کہیں گے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں خیر ہے, اور اندر کھاتے جو ہے نا وہ جب جس محفل میں بیٹھیں گے ہمیشہ ذکر کریں گے. ان کی پرواہی کرنا چھوڑ دیں. بیٹا کیا ہوا, کیا بنا رزلٹ کا, جی میں ایفرٹ کر رہا ہوں, ظاہر ہے ہماری فیلڈ میں محنت زیادہ ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آج سے 10-12 سال بعد جو ہے نا وہ میں کسی جگہ پہ پہنچا ہوں گا تو اس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گا. سمپل. ان کو 10-12 سال بعد, اصل میں جاب کے بھی ٹائم کاؤنٹ کر رہا ہوں نا, مطلب صرف کوالیفیکیشن تھوڑی انہیں دکھانی ہے, وہ کاغذ تھوڑی ان کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کی پرفارمنس, آپ کی لائف میں سکسیس, اور سکسیس بھی تب ثابت ہوگی نا جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوں گے, کچھ ارن کر رہے ہوں گے, کچھ اپنے آپ کو سٹیبل کر چکے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے میں نے 10 سے 12 سال, تو فوراً سے جو ہے نا ہمارے پاس ایک اعتراض آ گیا 10 سے 12 سال کے. تو دس از امپورٹنٹ کہ مت کریں پرواہ رشتہ داروں کی. لیکن وہ رشتہ داری کیا جس کو اگنور کرنے کے باوجود بھی وہ تنگ نہ کرے, وہ پھر آ کے ٹیکا لگائے گا بیٹا لیکن پھر بھی تمہارے پیپر ایگزیکٹلی کتنے پاس ہیں. آپ کہیں گے جی میں نے نا مشکل پیپر اٹھا لیے تھے ذرا تاکہ میں شروع میں ہی اپنی فائٹ ہیوی رکھوں, تو ان میں سے ایک آدھ پیپر کا اس طرح سے ہے, میں اس کو وہ کوشش کر رہا ہوں. اور بس جو زیادہ منہ پھٹ ہوگا کہے گا آپ کا وہ بچہ جو بیچلر میں لاسٹ ٹائم فیل ہو گیا تھا اس کا کیا بنا ہے, اس دفعہ کچھ پاس ہوا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے تنقید کا جواب تنقید سے ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ایک اچھا جواب. انتہائی اچھا جواب ہے زیادہ سے زیادہ خاموشی. اوائڈ کریں, دور رہیں. وہ صرف مسالہ لینے آئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. جو پوچھو ان سے کہ ہاں جی میں کوشش کر رہا ہوں, بس دعا کرتے رہیے گا. آپ جیسے سنسیئر لوگوں کی دعائیں بڑی ضروری چاہیے. مدعا ہی پلٹ جائے گا. جب آپ نے ان کو سنسیئر کہہ دیا تھا, وہ خامخواہ سنسیئر ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے نا اب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. کسی کو مت دیں جسٹیفیکیشن سوائے والدین کے. حضرت علی کا قول ہے کہ لوگوں کو توجیحات مت دو, جو تمہارے اپنے نہیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے, اور جو تمہارے اپنے ہیں انہیں توجیحات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جسٹیفیکیشنز نہ دیا کرو زیادہ سے زیادہ. دوسرے بندے کبھی بھی نہیں سمجھیں گے, آپ جو مرضی دلائل دیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو غلط مانیں گے, اور جو اپنے بندے ہیں اسے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ سے ویسے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کو پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا. تو سب سے پہلا جو مدعا ہے آؤٹ سائڈر ویو کیا ہونا چاہیے. آؤٹ سائڈر ویو از کہ والدین کو سچ سچ بتانا ہے, اور رشتہ داروں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ سی اے ہے, اس میں کافی سٹرگل ہوتی ہے, میں نے چونکہ یہ پاتھ چوز کیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک جنگ لڑنی ہے, اس جنگ میں میرے پیپر 2-3 دفعہ رہیں گے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں, آج میں اس وقت اس راستے پہ ہوں جس میں دشواری ہیں. آپ نے 10-12 سال بعد میرے سے ملنا ہے, اور اگر میں اس وقت تک ایک اچھا انسان نہ بن پایا تو ٹھیک ہے جی آپ کی بات حق بجانے پہ. تو ان کو کافی حد تک کارنر کر دیں, اور انہیں کہیں کہ جی ہم آج تو بات ہی نہیں کر رہے, لیکن ساری دنیا کو یہ ضرور بتائیں کہ سی اے مشکل ہوتا ہے, اس میں ہزاروں لوگوں میں سے بڑے کم بچے پاس ہوتے ہیں. وہ جو رزلٹ کے سٹیٹسٹکس ہیں نا اس کو کراپ کر کے صرف پہلا والا دکھا دیجئے گا, دیکھیں جی یہ اس میں تو پہلے ہی پیپر میں 10,000 بچے پیئر ہوتے ہیں اور کچھ 3,000 کے قریب پاس کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ 2,500 پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو ذرا مضبوط ہو جائے گا, کہ آپ کہیں گے جس کے پہلے پیپر کا یہ حال ہے سوچیں آخری پیپر میں کیا ہوتا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ وہ آگے کی طرف رزلٹ بہتر ہیں اور پیچھے کی طرف, یہ کبھی نوٹ کیا آگے کے رزلٹ کی پرسنٹیج بہتر کیوں اور پیچھے والے خراب کیوں ہیں؟ ایگزیکٹلی بات یہ کہ پیچھے تو ہر طرح کی لوٹ آ کے ٹکرائی ہے, گندے اچھے بچے, سیریس نان سیریس, تجرباتی طور پہ سی اے میں انٹر ہونے والے, اور اس طرح سے کر کے اب یہ فلٹر ہو کے جب آگے گروپ بی میں جاتے ہیں تو گروپ بی میں وہی رہ جاتے ہیں جو پیچھے سے پاس کر کے آئے ہوتے ہیں. اب ان اچھے بچوں میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہ اس کی جو ریلیٹیو پرسنٹیج ہے وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے.
تو ایسا نہیں ہے گروپ بی آسان ہے اور اے مشکل ہے, گروپ بی اے سے مشکل ہے, لیکن چونکہ اب مقابلہ میرٹ والے بچوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اچھے جنون بچوں میں ہو رہا ہوتا ہے, لائک بچوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ پاسنگ ریشو بڑھ جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ آئی, گھر والوں کو, والدین کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور باہر والوں کو کیسے. سر اگر ایکسپیکٹیشنز توڑنی ہو تو ان کو بتا دیا کہ میرے ریلیٹیوز کو, کیونکہ اللہ کا بڑا شکر ہے او اے لیولز میں اچھے نمبر آ گئے تھے, تو ایک ایکسپیکٹیشن. اصل میں پرابلم یہ ہے نا, ریلیٹیوز کی ایکسپیکٹیشن ہے. اب ریلیٹیو میں دو طرح کے لوگ ہیں. میرے تھوڑی دیر پہلے جب والدین والا پوائنٹ تھا, آپ اس وقت تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو والدین کو سچ ضرور بتائیں, وہ آپ کو ریلیٹیو سے پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اگر ریلیٹیو آ کے سچ جان رہا ہے تو میرے خیال میں اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس پڑھنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کو گھما کے کرنا تو آئی گیا ہے. اتنا گول گول گھما دیں کہ بیٹا تمہارا کیا رزلٹ ہے, اس دفعہ تو 8,000 کے قریب بچہ FR1 میں فیل ہو گیا. بیٹا تمہارا کیا رزلٹ آیا ہے؟ ظاہر ہے اس فیلڈ میں یہ عجیب سے لوگ ہیں, جو لاجیکل بچے ہیں اس کو وہ نہیں کرتے, رٹے والے بچے پاس ہوئی جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ ان کو بودر ہی نہیں کرتے نا, ان لوگوں کو جب آپ نے ان کی پرواہ ہی نہیں کرنی, تو ان کو کوئی بھی لیم ایکسکیوز دے دیں. صرف اس محفل میں جان چھڑائیں. جو بہت زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کرو, نہیں بیٹا ایک دفعہ ذرا صحیح سے بتاؤ, اس کو پھر یہ لمبی سٹوری پہ ڈال دیں کہ 12 سال بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آج میں انپروون تھیورم ہوں انکل, آپ ماشاءاللہ لائف میں آپ نے کافی محنت کی, آپ ہمیشہ سے اتنے امیر آدمی تھے نہیں نہ تھے, آپ نے بھی مشکلیں دیکھی ہیں. آج میں ان مشکلوں میں ہوں, تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے رشتہ دار تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں, اور نہیں سمجھ رہا, تنگ کر رہا ہے, اوائڈ کر دیں, فون اٹھانا بند کر دیں. جی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ انکل جو ہے کسی اور پرپز کے لیے پوچھ رہے ہوں, وہ کوئی اور پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذلیل کریں, آپ کو تنگ کریں, یا کچھ اور اس طرح سے کر کے. اور اگر وہ انکل آپ کی لائف کی اتنی سی پرابلم برداشت نہیں کر سکے, تو آگے وہ انکل اچھے انکل نہیں ہیں. اچھے ٹائم سے ان انکل سے رخصتی ہو جائے تو بہتر ہے, ان سے دور ہو جائیں تو بہتر ہے. یہ انکل آگے لائف کو میس بنا دیں گے, جب یہ آپ کے آرٹیکلز کے فیصلے پھر یہ لیا کریں گے. تو ایسے انکلوں سے دور رہنا ہی اچھا ہے. تو ان تمام رشتہ داروں کو الاؤ نہیں کرنا کہ آپ کے کانفیڈنس کو خراب کریں. ایک چیز کی رٹ آپ نے ضرور لگانی ہے, ایک یونیورسل فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہے یہ مشکل ہے, آپ کو کتنا بڑھایا جائے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کمتی لاء میں جو فیل ہو جاتا ہے نا, وہ پھر اس کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ کمتی لاء از نون کہ یہ ایک آسان چھوٹا پیپر ہے. لیکن سی اے از نون کی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے, مشکل چیز ہے. پبلکلی نون, کیا پبلک امیج یہ ہے کہ سی اے آسانی سے ہو جاتا ہے؟ تو جب سب کو پتہ ہے سی اے مشکل سے ہوتا ہے, تو آپ اس چیز کو اپنی ڈھال بنائیں اور لوگوں کو کہیں گے جی سی اے چونکہ مشکل سے ہوتا ہے تو میں اس میں اسٹرگل کر رہا ہوں, آپ نے ساتھ دینا ہے, میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا. لیکن پھر بھی جو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے نا, بار بار میسج کر رہا ہے, کال کر رہا ہے, اگنور کر دیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, والدین کو شکایت کرے گا. والدین کو آپ نے پہلے اپنا رازدار بنایا ہوا ہے, وہ آپ سے پوچھیں گے بیٹا تم ان کو وہ نہیں کرے, وہ جی وہ انکل بار بار بلا وجہ سے رزلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ فلانا جو ہے وہ کیا وہ پھپھو یا وہ اس طرح سے کر کے 2-3 ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا ان کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے زندگیوں میں زہر بڑا پیارا سا گھولنا ہے, اور بہت ہی معصومیت میں. تو کسی اور کو اپنے کانفیڈنس کو توڑنے مت دیں. تو باہر کی دنیا کو کہیں گے جی یہی گیپ ہے اور یہاں ایسے ہوتا ہے, میں محنت کر رہا ہوں, لیکن سٹل مس ہیپس ہو جاتے ہیں یہاں پہ.